ماہ ذیقعد میں رسول خدا نے خواب دیکھا کہ گویا آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ مکہ تشریف فرما ہو کر مناسک کی عمرہ بجا لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو حقیقتاً بالکل ہی سچا خواب دکھایا جو آپ نے دیکھا تھا کہ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ اطمینان کے ساتھ اپنے سروں کو منڈوائیے اور اپنے کچھ بال یا ناخن اترے ہوئے تمہیں کچھ خوف نہ ہوگا۔ پھر بھی اس نے جانا وہ جو تم نہیں جانتے تھے، تو اس کے پہلے اس نے آپ کے لیے ایک دوسری فتح عطا کر دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اپنا خواب بیان فرمایا اور انہیں فتح کی نوید سنائی اور انہیں مکہ کا سفر کرنے اور اعمال عمرہ بجا لانے کی دعوت دی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی کینہ پروری اور جنگ افروزی یا ممانعت سے فکر مند تھے، چنانچہ آپ نے مدینہ کے نواح میں سکونت پذیر بادیہ نشین اعراب کو اس سفر میں ساتھ جانے کی دعوت دی۔ بادیہ نشینوں کی اکثریت نے دعوت رسالت کو لبیک کہنے میں سستی سے کام لیا، چنانچہ آپ کے ساتھ صرف مدینہ کے مہاجرین اور انصار نے دیا جو عزیمت کے لیے تیار ہوئے اور آپ کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مہاجرین، انصار اور کچھ بادیہ نشین اعراب پر مشتمل مسلمانوں کا قافلہ یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو مدینہ چھوڑ کر مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ اس سفر میں رسول خدا کے ساتھیوں کی تعداد کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا قول ہے کہ ہم اصحاب حدیبیہ 1400 افراد تھے۔ اس قافلے میں 4 خواتین بھی شامل تھیں، جن میں سے ایک زوجہ رسول ام سلمہ تھیں۔ رسول خدا نے عبداللہ بن ام مکتوم یا نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو مدینہ میں جانشین مقرر کیا۔ مسلمانوں نے رسول خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تلوار یا کوئی ایسا اسلحہ نہیں اٹھایا اور ذوالحلیفہ نامی مقام پر جو وہاں تعمیر ہونے والے مسجد کی وجہ سے مسجد شجرہ کے نام سے مشہور ہے پہنچے اور احرام لپیٹے اور ان 70 اونٹوں پر قربانی کے نشانات لگائے اور انہیں آگے ہانک لیا تاکہ قریش کے لیے خبر پہنچانے والوں کو سمجھایا جائے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے بلکہ آپ کا مقصد صرف عمرہ کی بجاآوری اور خانہ خدا کا طواف انجام دینا ہے۔ قربانی کے ان 70 اونٹوں میں علامتی طور پر ابو جہل کی وہ اونٹنی بھی شامل تھی جو جنگ بدر میں بطور غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب نے لبیک کہتے ہوئے اسفان تک کا سفر کیا جو مکہ سے 2 منزلوں کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس مقام پر آپ کو اطلاع ملی کہ مشرکین قریش آپ اور مسلمانوں کے سفر کی خبر سے متعلق ان کو معلومات مل چکی ہیں اور مشرکین نے قسم اٹھائی ہے کہ مسلمانوں کے مکہ میں داخلے کا سد باب کریں گے۔ قریش نے اپنے جنگجوؤں کو مکہ کے باہر مقرر کیا اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کا لشکر دے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے قراء الغمیم روانہ کیا۔ رسول خدا قریش کے اس اقدام سے باخبر ہوئے تو فرمایا، وائے بحال ہو قریش کے کہ جنہیں جنگ نابود کر گئی، اور پوچھا کیا ہے کوئی جو ہمیں ایسے راستے سے لے جائے کہ ہمیں قریش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رسول خدا نے بنو اسلم کے ایک فرد کی رہنمائی سے ایک ذیلی راستے سے مکہ کی جانب اپنا سفر جاری رکھا تاکہ قریش کے جنگجوؤں کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ رسول خدا نے پہلی بار اسی راستے میں نماز خوف ادا کی تاکہ اطراف میں موجود ممکنہ دشمنوں کی طرف سے ہوشیار ہوں۔ مسلمانوں کا قافلہ علاقہ حدیبیہ میں داخل ہوا تو آپ کی اونٹنی قصوہ زمین پر بیٹھ گئی۔ مسلمین نے رسول اللہ کے فرمان پر اسی علاقے میں پڑاؤ ڈال دیا۔ رسول خدا کے معجزے سے وہاں موجود ایک خشک کنواں پانی سے بھر گیا اور سب اس کنویں سے سیراب ہوئے اور کئی مرتبہ بارش بھی ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں اترے تو بدیل بن ورقہ خزائی اور قبیلہ خزاع کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں اور خانہ خدا کی زیارت کی غرض سے آئے ہیں۔ خزاعیوں نے یہ پیغام قریش تک پہنچایا، لیکن قریش نے کہا کہ خواہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی نیت سے نہ بھی آئے ہوں، وہ ہرگز انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے کہ اس کے نتیجے میں عرب ان پر لعنت منامت کریں۔ بعد ازاں قریش نے چند نمائندے مسلمانوں کے پاس روانہ کیے، لیکن فریقین کے درمیان کسی بات پر اتفاق حاصل نہ ہو سکا۔ قریش عجیب مخمصے میں پڑ گئے تھے، چنانچہ انہوں نے مکرز بن حفص کو، جو شجاعت اور بے باکی کے حوالے سے مشہور تھا، اس شخص کو 40 یا 50 سواروں کا ایک دستہ دے کر مسلمانوں کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ مسلمانوں کے گرد ایک جولان دے اور اگر ہو سکے تو ان میں چند افراد کو گرفتار کر کے لائے تاکہ مسلمانوں کے چند یرغمالی ان کے ہاتھ میں ہوں اور یوں اپنی تجاویز مسلمانوں پر مسلط کر سکیں۔
لیکن مکرز اور اس کے ساتھی نہ صرف کسی کو گرفتار نہ کر سکے بلکہ وہ سب مسلمان پہرے داروں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ انہیں رسول خدا کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سبب کہ جنگ پر مامور نہ تھے ان کو رہائی کا فرمان جاری کیا۔ حالانکہ مکرز اور اس کے ساتھیوں نے گرفتاری سے پہلے مسلمانوں کی طرف تیر پھینکے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی، اور بعض روایات کے مطابق ابن زینم نامی مسلمان کو قتل بھی کیا تھا۔ بہرحال وہ رسول اللہ کے حکم پر رہا کیے گئے اور قریش کی طرف پلٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی طرف نمائندہ روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابتدا میں حضرت عمر کو اس مہم کے لیے منتخب کیا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ مکہ میں میرے عزیز اور اقربا طاقتور نہیں ہیں جو مجھے قریش کی دست درازی سے تحفظ دے اور میری حمایت کرے، اور قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کس قدر دشمنی رکھتا ہوں، لہٰذا ممکن ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے جانے سے انکار کیا اور حضرت عثمان کے بطور نمائندہ بھیجنے کی تجویز دی، کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور قریش کے درمیان ان کے عزیز اور اقربا با اثر تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ روانہ کیا اور مکیوں کو ایک بار پھر اپنے ارادے یعنی خانہ خدا کی زیارت اور مدینہ واپس جانے سے آگاہ کیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے اور حضرت عثمان کو واپس نہیں جانے دیا، جس کے نتیجے میں افواہ اڑی کہ حضرت عثمان کو قریش نے قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر آنے کے بعد رسول خدا نے اصحاب کو بیعت کے لیے بلایا، جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ جد بن قیس کے سوا حدیبیہ میں موجود باقی تمام اصحاب نے رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ مکہ میں قید تھے۔ قریش نے ایک نمائندہ مسلمانوں کی طرف روانہ کیا تاکہ ان کے ساتھ صلح کے معاہدے پر دستخط کرے، جس کے تحت مسلمان اس سال خانہ خدا کی زیارت کیے بغیر مدینہ واپس چلے جائیں اور اگلے سال مکہ کا سفر کریں تاکہ قریش کو دوسرے عربوں کی ملامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس شخص کا نام سہیل بن عمرو تھا اور رسول خدا نے سہیل کو دیکھ کر فرمایا، قریش اس شخص کو بھیج کر مصالحت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فریقین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق ہونے کے بعد صلح نامے پر رسول اللہ اور قریش کے نمائندے نے دستخط کیے۔ رسول خدا جو صلح کے فوائد سے بخوبی آگاہ تھے، انہوں نے زیادہ لچکدار رویہ اپنایا۔ اس لچکدار رویے کا ایک نمونہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے اس مطالبے سے اتفاق کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معاہدے کے سرنامے سے حذف کیا جائے اور اس کی بجائے بسمک اللہم لکھا جائے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل کا یہ مطالبہ بھی قبول کیا کہ رسول اللہ کا عنوان حذف کیا جائے اور اس کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ سہیل بن عمرو کے ساتھ مذاکرے کے بعد رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کو طلب کیا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا، میں اس عنوان کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کو ہمارا وہی مرسوم عنوان تحریر کرنا چاہیے، یعنی بسمک اللہم، اور علی علیہ السلام نے رسول خدا کے حکم پر وہی عنوان تحریر کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، لکھو یہ ہے وہ عہد نامہ جس پر رسول اللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ اتفاق کیا۔ اس پر سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو پیغمبر خدا کے عنوان سے تسلیم کرتے تو آپ کے ساتھ اس قدر جنگ و جدال نہ کرتے، اس عنوان کو مٹنا چاہیے اور اس کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ مطالبہ بھی قبول کیا، اور جب آپ متوجہ ہوئے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے رسول اللہ کا عنوان مٹانا دشوار ہے، تو آپ نے اپنی انگلی آگے بڑھا دی اور فرمایا، یا علی مجھے یہ عنوان دکھا دو تاکہ میں خود اس کو مٹا دوں۔ صلح حدیبیہ کے جو اہم نکات تھے وہ درج ذیل تھے۔ 10 سال تک فریقین کے درمیان صلح برقرار ہو تاکہ لوگ امن و سکون میں زندگی بسر کریں۔ مسلمان اس سال خانہ خدا کی زیارت کیے بغیر مدینہ پلٹ کر جائیں اور اگلے سال عمرہ کی بجا آوری کے لیے مکہ آئیں، اور شرط یہ ہوگی کہ اسلحہ مسافر یعنی تلوار وغیرہ کے علاوہ کوئی ہتھیار اٹھا کر نہیں آئیں گے، اور مکہ میں 3 دن سے زیادہ عرصہ نہیں گزاریں گے۔ قریش بھی ان ایام میں شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ مسلمانوں نے عہد کیا کہ ان افراد کو پلٹا دیں گے جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلے جاتے ہیں، لیکن فریق مخالف مدینہ سے فرار ہو کر مکہ آنے والوں کی نسبت
اس قسم کے اقدام کے پابند نہیں ہوں گے۔ دوسرے قبائل کو پوری آزادی حاصل ہوگی کہ وہ قریش یا مسلمانوں کے ساتھ معاہدے منعقد کریں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت نقل ہے کہ جب سورہ فتح نازل ہوئی تو رسول خدا نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی انہیں سنائی۔ حضرت عمر نے کہا، کیا واقعی یہ صلح فتح ہے؟ رسول خدا نے فرمایا، ہاں یہ فتح ہے۔ مختلف روایات کے مطابق مسلمانوں نے 10 سے کچھ زیادہ دن اور ایک قول کے مطابق 20 دن سرزمین حدیبیہ میں قیام کیا۔ رسول خدا نے اپنا خیمہ حرم کے حدود سے باہر نصب کیا تھا، لیکن نماز حرم کے حدود میں بجا لاتے تھے۔ جب معاہدے پر دستخط ہوئے اور مسلمانوں اور مشرکین میں سے بعض افراد اس کے انعقاد کے گواہ بنے تو رسول خدا نے حکم دیا کہ اپنے اونٹوں کو قربانی کے عنوان سے نہر کریں اور اپنے سر منڈوا دیں۔ زیادہ تر مسلمانوں نے جو صلح حدیبیہ کے انعقاد اور مناسک حج بجا نہ لانے سے ناراض تھے اور اس کو مسلمانوں کی شکست سمجھتے تھے، رسول اللہ کی حکم عدولی کی، لیکن جب آپ نے بذات خود ان مناسک کے بجا لانے کا اہتمام کیا تو مسلمانوں نے بھی پیروی کی اور اس کے بعد مسلمان مدینہ واپس آ گئے۔ حدیبیہ کے معاہدہ صلح کے مطابق اگلے سال 7 ہجری میں رسول اللہ اور مسلمان مکہ چلے گئے اور 3 روز تک قریش کی عدم موجودگی میں وہیں قیام کیا اور عمرہ کے اعمال انجام دیے۔ یہ واقعہ عمرۃ القضاء کے نام سے مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ سے کچھ ہی عرصہ بعد مکہ سے ایک شخص بھاگ کر مدینہ پہنچا۔ رسول اللہ نے معاہدے کی روح سے اس کو مکہ واپس بھجوایا، لیکن متذکرہ مسلمان بیچ راستے قریشیوں کے نرغے سے نکل کر بھاگ گیا اور چند دیگر افراد سے مل کر قریشیوں پر حملہ کیا اور حملوں کا یہ سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ قریش نے رسول خدا سے درخواست کی کہ ان چند مسلمانوں کو مدینہ میں بسا دیں، اور یوں قریش نے بھاگنے والوں کے لوٹانے کی یک طرفہ پابندی والے نقطے کو خود ہی منسوخ کر دیا۔ ابھی صلح حدیبیہ کو 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مشرکین نے اس کو پامال کیا اور اس کے پہلے نقطے یعنی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 8 ہجری میں مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاع کے ساتھ اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کی جنگ میں شریک ہوئے اور قریش کے افراد نے بنو خزاع کے کئی افراد کو قتل کیا۔ قریش کا یہ اقدام صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد ابو سفیان ذاتی طور پر مسلمانوں سے معافی مانگنے مدینہ چلا گیا، لیکن اس کی معذرت مسترد ہوئی اور کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ نے ایک عظیم لشکر کے ساتھ جو صلح کے ایام اور اسلام کے فروغ کے زمانے میں فراہم ہوا تھا، فتح مکہ کی غرض سے عزیمت فرمائی۔ صلح حدیبیہ تاریخ کی گواہی اور رسول خدا کی پیشن گوئیوں اور قرآن کے وعدوں کے عین مطابق مسلمانوں کے لیے بہت سی برکات کا سبب ہوئی۔ مورخین کے مطابق اسلام کے صدر اول میں فتح حدیبیہ سے عظیم تر کوئی فتح مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی روشنی میں جنگ کے بادل چھٹ گئے اور دعوت اسلام کو فروغ ملا اور اسلام پورے جزیرۃ العرب میں پھیل گیا، یہاں تک کہ معاہدہ صلح سے اس کی پامالی تک صرف 22 مہینوں کے عرصے میں اسلام قبول کرنے والے افراد کی تعداد اس زمانے تک اسلام قبول کرنے والے افراد سے کہیں زیادہ تھی۔ چنانچہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے سفر کرتے وقت رسول اللہ کی سپاہ کی تعداد تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل تھی اور قریش کے عمائدین جن میں ابو سفیان، خالد بن ولید اور امریاس تھے نے ان ہی ایام میں اسلام قبول کیا۔ گو کہ ابو سفیان کے قبول اسلام کے بارے میں اختلاف ہے اور زیادہ مستند قول یہ ہے کہ اس نے رسول خدا اور اسلام کے خلاف بے حد و حساب ریشہ دوانیوں کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ کے دوران عباس بن عبد المطلب کی وساطت سے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور آپ نے اس کے گھر کو پرامن پناہ گاہ قرار دیا۔ اسی اثناء میں صلح حدیبیہ سے حاصل ہونے والے امن و سکون کے نتیجے میں رسول اللہ نے جزیرۃ العرب میں اپنی تبلیغی فعالیت کو شدت بخشی اور بیرونی سرزمینوں کی طرف بھی اپنی توجہ مبذول فرمائی۔ 7 ہجری میں آپ نے اپنے ارد گرد کے بادشاہوں اور سربراہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن صلح کا سب سے اہم فائدہ فتح مکہ کے لیے ماحول اور اسباب کی فراہمی سے عبارت تھا، جو صلح حدیبیہ کے بعد مختصر سے عرصے میں انجام پائی۔